اس مختصر وقت میں ایک ہی بات عرض کرنا ہے، اللہ مجھے ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل محبت نصیب فرمائے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے آقا، بولو نا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین مزمل و مدثر طٰہٰ و یاسین، بولو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا مقام اور مرتبہ اور رفعت کسی کی نہیں۔ آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو بولو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ مقام ہے۔ ہم سب محبت کرتے تھے، ساتھ میں بولو ہم سب محبت کرتے تھے، محبت کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے رہیں گے۔ لیکن محبت کا مطلب کیا؟ باقی ہمارے نبی کی شان آپ کو معلوم ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو نا محمد الرسول اللہ، بڑا پیارا واقعہ۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر، بولو کیا کر رہے ہیں؟ سفر پر، اور اکیلے اکیلے جا رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اکیلے جا رہے ہیں۔ سامنے ایک بہت بڑا قافلہ نظر آیا، سامنے جنگل تھا، بیابان تھا، مدینہ منورہ کی پہاڑی کا علاقہ تھا، بہت بڑا قافلہ نظر آیا۔ اچھا، اس قافلے کے پاس بہت سارے اونٹ تھے، اس میں ایک اونٹ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی جوان، بہت ہی تنومند، بہت ہی طاقتور۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سے جا رہے تھے تو اس قافلے سے ملاقات کی۔ ملاقات کرتے کرتے ہمارے نبی نے اس اونٹ کے بارے میں پوچھا، آپ کو بیچنا ہے؟ یہ اونٹ بیچنا ہے کیونکہ یہ اونٹ مجھے پسند آیا ہے، آپ کو بیچنا ہو تو میں خریدنے کے واسطے تیار ہو۔ جو قافلہ والے تھے، ان کے جو بڑے بڑے وڈیل تھے، وہ جمع ہو گئے، کہا کہ ہاں بیچنا ہے، کتنے میں بیچنا ہے؟ تو ہوا وہ زمانے میں کبھی درہم سامنے ہوتا تھا، کبھی دینار سامنے ہوتا تھا، اور کبھی کھجوریں سامنے ہوتی تھی۔ تو کہا گیا اتنے ٹن کھجوروں کے بدلے میں یہ اونٹ بیچنا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، لاؤ مجھے دے دو۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونٹ، بولو وہ اونٹ دے دیا، اور طے ہوا تھا اتنے ٹن کھجوروں کے بدلے میں یہ اونٹ آپ کو ملے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ کو لیا اور کہا دیکھو اس وقت تو میرے پاس کھجور نہیں ہے، اتنی زیادہ کھجوریں کون آدمی لے کر چلے گا، میں جا رہا ہوں اپنے علاقے میں جاؤں گا، وہاں سے کسی کو بھیجوں گا تو وہ آپ کو کھجوریں دے دے گا۔ یہ کہہ کر ہمارے نبی نے اونٹ کے زمام، یعنی اونٹ کے گلے میں جو رسی ہوتی ہے، اس رسی کو پکڑا، کون؟ ہمارے نبی چلے۔ وہ جو قافلے والے دیکھ رہے، ہاں میرے دوستو، یہ معاملہ ہمارے یہاں کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھے جا، یہاں تک کہ ہمارے نبی اونٹ کو لے کر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو آپس میں کہنے لگے، وہ اونٹ تو لے کے گئے، انہوں نے تو اپنا نام بھی نہیں بتایا، ہم سے سودا کیا، ایک کھجور کا دانہ بھی تو نہیں دیا، اور سب آپس میں کہتے ہیں کہ ہم نے کسی نے کچھ کہا نہیں۔ وہ اتنے بڑے جماعت کے بیچ میں آئے، پورا اونٹ لیا اور اونٹ لے کر بولو چلے گئے، اور ہم میں سے کسی کو کوئی کچھ کہنے کوئی تیار نہیں۔ وہ کھجور کا ایک دانہ نہیں دیے، کوئی امانت ہم کو نہیں دیے، ہم ان کو پہچانتے نہیں، وہ کون سے قبیلے کے، ان کا نام کیا ہے۔ تو ان میں سے ایک نے اچانک کہا، صحیح بات ہے، وہ ہمارے پاس اونٹ لے کے چلے گئے اور ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور وجہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ ہم ان کے چہرے دیکھنے میں ہی مشغول ہو گئے تھے۔ تو دوسرے نے کہا، ارے ان کی آنکھیں کیسی خوبصورت تھی، ایسی آنکھیں تو آج تک ہم نے دیکھی نہیں ہے۔ اور تیسرے نے کہا، وہ جس انداز میں بات کر رہے تھے ایسا لگتا تھا ایک اونٹ نہیں، سارے اونٹوں کا سودا کرے تو سارے اونٹ ہم ان کے حوالے کر دے۔ لیکن پھر آپس میں کہنے لگے، بات تو برابر ہے، ان کا چہرہ بہت خوبصورت تھا، ان کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی، ان کا کلام بہت خوبصورت تھا، لیکن ہمارے ہاتھوں سے تو اونٹ چلا گیا نا، وہ تو چلے گئے۔ ابھی یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اسی قافلے میں ایک عورت باہر آئی، کہا اگر پیسے نہ آئے مجھ سے لے لینا، اگر آ جاتی ہے کھجوریں، اونٹ کی قیمت آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، کچھ گھنٹے انتظار کرو، نہیں تو مجھ سے لے لینا۔
تو سب نے اس عورت کو کہا، وہ عورت بھی بہت بڑی اس خاندانی عورت تھی، سب نے اس عورت کو کہا تو تم ان کو پہچانتی ہو؟ نا میں ان کا نام بھی نہیں جانتی، ان کو پہچانتی بھی نہیں، لیکن اللہ کی قسم جب وہ تم سے بات کر رہے تھے ایک نور تھا جو آسمان کی طرف جا رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ چاند ماند ہے، حقیقت میں وہی چاند نظر آ رہے تھے۔ میرے دوستو ابھی تو ان کی باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں اور کھجور کے بورے اٹھا کے آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں شاید انہوں نے بھیجا، اور حقیقت میں ہمارے نبی نے صحابہ کو بھیجا تھا، اور وہ صحابہ کھجوریں لے کر آئے اور ایکسٹرا کھجوریں لے کر آئے، کہا یہ تو جو اونٹ خریدا ہے اس کے بدلے میں یہ کھجوریں ہیں، اور باقی جو کھجوریں ہیں وہ صرف آپ کی مہمانی کے لیے کھجوریں ہیں۔ ان لوگوں نے کھجوروں کو کنارے پہ رکھا اور وہ جو صحابہ آئے تھے ان کو گھیرا، کہا ہم کو ایک بار پھر ملاقات کرنا ہے، ایک بار پھر ملاقات کرنا۔ جو آئے تھے نا ان کا نام کیا؟ کہا ان کا نام محمد ہے۔ کہا وہ کہاں رہتے؟ کہا اسی پہاڑوں کے پیچھے وہ رہتے۔ کہا ایک بار ان سے ہم کو ملاقات کرنا ہے، یہ کھجوریں ایک طرف رہنے دو، ہم کو ایک ملاقات کرنے کا موقع ملے۔ اب وہ پورا قافلہ جب ملاقات کے لیے آیا ہے اور ہمارے نبی کا جب آمنے سامنے چہرہ دیکھا ہے، کہا اس سے پہلے کہ ہماری روحیں نکلے اب کلمہ پڑھا کے ہمیں مسلمان بنا دیجیے۔ میرے دوستو اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور، کیا آپ کی آنکھ مبارک، کیا آپ کا کان مبارک۔ ارے میرے دوستو ایک بار ہمارے نبی نماز پڑھا رہے، بولو ایک مرتبہ ہمارے نبی نماز پڑھا رہے، جو نماز کا نام صلاۃ الخسوف یا صلاۃ الکسوف، چاند گہن کی نماز یا سورج گہن کی نماز، ہمارے نبی نماز پڑھاتے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے نبی آئے سمیع اللہ لمن حمیدہ، جب ہمارے نبی کھڑے ہوئے تو ہمارے نبی نے یوں ہاتھ بڑھایا، پھر تھوڑا آگے بڑھے ہاتھ بڑھایا، پھر تھوڑا آگے بڑھے ہاتھ بڑھایا۔ یعنی نماز میں آپ امام ہیں اور امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے اور اس کے بعد میں یوں ہاتھ بڑھائے، پھر یوں ہاتھ بڑھائے، پھر یوں ہاتھ بڑھائے، تو صحابہ حیران ہو گئے کہ ہمارے نبی کو کیا ہو گیا، آپ آگے آگے ہاتھ کیوں بڑھا رہے؟ پھر اس کے بعد ہمارے نبی تھوڑا پیچھے ہٹے، پھر پیچھے ہٹے، پھر پیچھے، یہاں تک کہ پہلی صف کے قریب قریب ہو گئے، اور پھر اللہ اکبر سجدے میں گئے۔ نماز کے بعد صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آج ہم نے جو چیز نماز میں دیکھی کبھی نہیں دیکھی، آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر آپ کتنے آگے بڑھ گئے اور پھر اس کے بعد آپ کتنے پیچھے آ گئے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کیا بتاؤں، اللہ نے مجھے جنت بتائی، بولو سبحان اللہ، اور جنت کے خوشے، انگور کے خوشے ایسے لٹک رہے تھے، میں آگے بڑھا تاکہ ایک انگور کا دانہ لے لو، ایک خوشہ لے لو، اور قسم اللہ کی اگر میں لے لیتا اور اسے مسجد نبوی میں رکھ دیتا قیامت آ جاتی مگر وہ انگور کا دانہ ختم نہیں ہوتا۔ تو کہا آپ پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ کہا پیچھے اس لیے ہٹ گیا کہ اللہ نے مجھے جہنم بتائی، وہ جہنم کی آگ اور جہنم کا شعلہ اور جہنم کی لپٹ کو دیکھ کر میں پیچھے ہو گیا۔ میرے پیارو وہ آنکھیں کتنی مبارک تھی، وہ آنکھیں کتنی مبارک تھی جو اسی دنیا میں جنت کا بھی نظارہ کرتی تھی، جہنم کا منظر بھی دیکھتی تھی۔ اور ایک مرتبہ معلوم ہے ہمارے نبی کوہ صفا، کوہ کے معنی پہاڑ، صفا وہ پہاڑی، بہت سارے لوگوں نے صفا اور مروہ پہاڑی دیکھا ہوگا، کیونکہ ہم جب عمرہ کرتے ہیں تو عمرے میں ایک چیز کرتے سعی، بولو کیا کرتے؟ وہ سعی کہاں سے ہوتی ہے؟ صفا سے مروہ۔ اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن میں آیا، صفا سے لے کر مروہ پہاڑی سعی۔ دعا کرو اللہ سب کو عمرہ نصیب فرمائے، سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ ہمارے نبی ایک دن صفا پہاڑی پر تھے اور ایک آواز آئی، جو آواز کسی نے نہیں سنی، ہمارے نبی نے وہ آواز سنی تو ہمارے نبی نے جبرائیل کو کہا یہ آواز دھم سے آواز کیسے آئی؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ نے سنی؟ ہمارے نبی نے فرمایا میں نے سنی، باقی کسی نے نہیں سنی، لیکن بہت زبردست آواز آئی ہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا 7ویں آسمان پر ایک دروازہ ہے، جو دروازہ اب تک کھلا نہیں تھا، آج پہلا دن ہے وہ دروازہ کھلا ہے، اور وہ کھلنے کی آواز آپ کے کان مبارک میں آ گئی ہے۔ میرے دوستو جس نبی کا کان مبارک اتنا پیارا، جس نبی کی آنکھیں مبارک اتنی پیاری، جس نبی کا چہرہ انور اتنا پیارا کہ چہرہ دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھے، میرے دوستو ایسے نبی کے ہم لوگ امتی ہیں۔